اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ سورہ ابراہیم آیت 9۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، مثلا نوح، عاد اور ثمود کی قوم، جو ان کے بعد آئے، جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے اور کہنے لگے ہم تو اس رسالت کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس میں ہم شبہ انگیز شک میں ہیں۔ تاریخ انبیاء کا بیان ہے، اور یہ بھی حضرت موسیٰ کو پہلے ارشاد فرمایا تھا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ایام اللہ سے ان کو تذکر دے دو، ان کی نصیحت کرو، یاد دہانی کرو، اور ان میں ایام اللہ کا ذکر ہے۔ وہ ایام اللہ جو پیش آئے تھے سابقہ قوموں کو، ان میں بعنوان مثال قوم نوح، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، والذین من بعدہم ثمود، اور حضرت موسیٰ کے درمیان میں دیگر جو اقوام و ملل آئے گزر گئے اور انبیاء مبعوث ہوئے، لا يعلمهم الا اللہ، ان کو صرف اللہ جانتا ہے۔ یعنی ان اقوام و ملل کی جو تفصیلی صورتحال ہے کہ ان کے ساتھ کیا صورت پیش آئی، ان کی تفصیل صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے بیان کرنے پر لوگوں کو پتہ چلے گا۔ اگرچہ اجمالی علم ان اقوام کے بارے میں تو اور لوگوں کے پاس ہے، لیکن تفصیلی علم اللہ کے پاس ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کی طرف رسول مبعوث ہوئے بینات کے ساتھ، کہ کوئی نبی کوئی رسول بغیر بینات کے مبعوث نہیں ہوا کرتے۔ ہر نبی اور ہر رسول کے ساتھ ان کے رسالت کے اثبات کے لیے ضرورت کے بینات جو ہے اللہ تعالیٰ عنایت فرما کر کے بھیجتا ہے، بالبینات آتے ہیں رسول۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے، ان لوگوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے۔ یہ ایدیہم، ہم کا ضمیر اور افواہہم کا ضمیر، یہ دونوں ضمیر کس کی طرف ہے؟ مختلف اقوال ہے مفسرین کے لیے۔ ظاہر اور سیاق آیت پہ جو قریب ہے وہ یہ ہے کہ ان کافروں نے رسول کا ذکر ہے، فردوا ایدیہم، رسولوں کے ہاتھ کو انہوں نے رسولوں کے منہ کی طرف رد کیا، پھیر دیا، یعنی رسولوں کو حق کی بات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آزادی بیان کے قائل نہیں تھے اس زمانے کے لوگ، کہاں آزادی بیان کے قائل تھے، آج قائل نہیں ہے بہت سی قومیں۔ اور اس رسولوں کو، انبیاء کو اپنی بات کرنے نہیں دیتے تھے۔ منہ پر ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات کرنے نہیں دیتے۔
رسالۃ مآب کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا کہ اب رسالۃ مآب جب آیت پڑھ کے سناتے تھے لوگ شور مچاتے تھے، شور و غل مچاتے تھے کہ لوگ سنائی نہ دے۔ یہ ایک تعبیر ہے کہ منہ پر ہاتھ رکھنا، یعنی بات کرنے کی اجازت نہ دینا۔ تو انبیاء کو اپنے حق کی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ لوگوں کو قائل کرنے کی بات نہیں تھی، بات کرنے نہیں دیتے۔ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، جس بات کی طرف آپ لوگوں کو مبعوث کیا ہے وہ بات تو توحید اور آخرت ہے، اللہ کی وحدانیت اور ایمان بآخرت، یہ دو بنیادی باتیں ہیں۔ اس کو ہم نہیں مانتے، نہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ آپ کی رسالت کو مانتے ہیں، نہ اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں۔ بما ارسلتم به، جس بات کی طرف آپ لوگ مبعوث ہوئے ہیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، جس بات کی طرف آپ ہم کو دعوت دیتے ہیں، خدا ایک ہے، قیامت ہے، حساب کتاب ہے، اس میں ہم کو ایسا شک ہے، مریب شبہ آور شک ہے۔ شک کہتے ہیں کسی مسئلے کے مثبت اور منفی دونوں پہلو برابر ہو تو اس کو شک کہتے ہیں۔ ایک طرف اگر رجحان ہے تو اس کو ظن کہتے ہیں، جس طرف رجحان ہے اس کو ظن اور گمان کہتے ہیں، اور رجحان کی دوسری طرف کو واہم واہمہ کہتے ہیں۔ مریب ریب شبہ کو کہتے ہیں، شک کو نہیں کہتے۔ لا ریب فی میں شک نہیں ہے ترجمہ کرتے ہیں، ریب کا ترجمہ شک نہیں ہے، شک اور ہے، شک میں مثبت اور منفی دونوں پہلو برابر ہوتے ہیں، شبہ میں منفی پہلو کو رجحان ہوتا ہے، زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ایسا شک ہے جو مریب ہے، یعنی ہم تو منفی کے قائل ہیں، اس طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان گزشتہ اقوام کے رسولوں نے اپنی اپنی قوموں سے فرمایا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ فاطر کا معنی ہم نے خالق سے کیا ہے، تفصیل ابھی آ جاتی ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتنا بسلطان مبین، ان کے رسول نے کہا کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے، اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، وہ تمہیں اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخش دے اور ایک معین مدت تک تمہیں مہلت دے۔ وہ کہنے لگے تم تو ہم جیسے بشر ہو، تم ہمیں ان معبودوں سے روکنا چاہتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، بس اگر کوئی کھلی دلیل ہے تو ہمارے پاس لے آؤ۔ رسولوں نے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اس اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا فاطر ہے۔ فاطر، فاطر کا ایک معنی کرتے ہیں چیرنے کو، فطرہ چیرنے کو، طول میں یوں لمبائی میں چیرنے کو کہتے ہیں۔ دوسرا معنی جو زیادہ قرین قیاس ہے، ہم اس کو یہ قبول کرتے ہیں، فطرہ ایجاد اور اختراع کو کہتے ہیں، یعنی ایجاد و انشاء، عدم سے وجود میں لانے کو، ایجاد کرنے کو کہتے ہیں فطرہ۔
اور اس طرح فطرت چونکہ ایجاد کو کہتے ہیں تو خلق کے معنی میں ہے۔ خلق کی قسمیں ہیں، خلق ابداعی ہے، خلق ترکیبی ہے، قسمیں خلق کی، اس میں سے ایک خلق جو ہے خلق ایجادی ہے۔ فطرہ وہی خلق ایجادی کے معنی میں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں فطرہ کا معنی نہیں سمجھ سکتا تھا اچھی طرح، دو عرب بادیہ نشین، دو بدو عرب میرے پاس آئے، اس کسی کنویں کے بارے میں ان کو جھگڑا تھا، تو ایک نے کہا انا فطرتہ، انا فطرتہ، دوسرے نے کہا لا انا فطرتہ، دونوں لفظ فطرتہ استعمال کرتے تھے کہ میں نے ابتدا کی ہے، اس کو میں نے ایجاد کیا ہے۔ پھر ابن عباس کا کہنا ہے کہ اس کے واقعے کے بعد میں فطرہ کا معنی سمجھ گیا۔ فطرہ کس کو کہتے ہیں؟ فطرہ ایجاد کرنا، ایجاد میں پہل کرنا، یعنی عدم سے وجود میں لانے کو فطرہ کہتے ہیں۔ انبیاء نے اپنی قوموں سے کہا کہ آسمانوں اور زمین کے موجد اور خالق کے بارے میں تم کو شک ہے؟ یہاں ان آیات کا خطاب بت پرستوں سے ہے، بت پرستوں سے۔ بت پرست خدا کے بارے میں شک نہیں کرتے، خدا کے وجود و عدم کے بارے میں خدا کو موجود سمجھتے ہیں، خدا کے قائل ہوتے ہیں۔ وہ خدا کے منکر، اللہ کے منکر نہیں ہوتے وثنی، یعنی بت پرست لوگ۔ بت پرستی کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے قائل ہیں۔ بت پرستی کس کہتے ہیں؟ کہ ایسے چیزوں کو وہ اپنا معبود بناتے ہیں جو اللہ کے پاس وہ سفارش کرے، یا دوسرے لفظوں میں ان کی وہ پرستش کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ نے تدبیر حیات سپرد کیا ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں وہ لوگ، تبھی تو وہ ان کی پوجا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے سپرد کیا ہے، اللہ کو مانتے ہیں۔ یہاں اللہ کے منکر نہیں ہے جو کہا جائے افی اللہ شک، کیا تم کو اللہ کے وجود کے بارے میں انکار ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر افی اللہ شک، اللہ کے وجود کے بارے میں ان کو کوئی شک نہیں ہے، وہ قبول کرتے ہیں اللہ موجود ہے۔ پھر کس چیز میں؟ افی اللہ شک، کیا اس اللہ کے بارے میں تم کو شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ کس بارے میں شک؟ اس کے ربوبیت کے بارے میں تم کو شک، اللہ کی، یعنی اللہ کی الہیت کی شان میں سے جو ایک شان ربوبیت ہے اس کے بارے میں تم کو شک، معبود ہونے میں تم کو شک ہے، اللہ کے رب ہونے میں تم کو شک ہے، اللہ مدبر کائنات ہونے میں تم کو شک ہے جو اس کائنات کا خالق ہے۔ اتنی مرتبہ تکرار کرتا ہوں قرآن کی تکرار کی وجہ سے، خلق و تدبیر دو چیزیں نہیں، یہ قابل تفریق نہیں ہے کہ خلق کوئی کرے اور تدبیر کوئی اور کرے، ناممکن، ناقابل تصور ہے کہ اللہ خالق ہو اور تدبیر کرنے والا کوئی اور ہو۔ اللہ اگر خالق جو ہے وہ خلق کرنے والا آسمان اور زمین کو صرف خلق کرے اور اس میں تدبیری عنصر نہ ہو تو وہ تدبیر، اس بعد میں آنے والے مدبر کے لیے تدبیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ جب خلق کرتا ہے دھوپ کو، سورج کو خلق کیا اور دھوپ کو خلق کیا، اور پھر مٹی کو خلق کیا، پانی کو خلق کیا، آپس میں کوئی ان دونوں میں درمیان میں وہ نہیں، ارتباط مربوط نہیں، ایک دوسرے کے منافی ہے۔ تدبیر کا جو خیال نہیں رکھا گیا خلق کرتے ہوئے، سورج کو خلق کرتے ہوئے، پانی کو خلق کرتے ہوئے، تو پھر بعد میں آنے والا جو مدبر ہوگا نہ وہ پانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، آپس میں تصادم ہوگا، تضاد ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا، دھوپ کو خلق کیا، زمین کو خلق کیا، مٹی میں رویدگی رکھی، پانی میں طراوت رکھی، اسی میں تدبیر ہے یار، خلق کے اندر تدبیر ہے۔ خلق سے ہٹ کے تدبیر ناقابل تصور ہے، اس بات کو سمجھے اچھی طرح۔
اس لیے یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ خالق ارض و سما ہے تو مدبر ارض و سما ہے، تو یہ رب ارض و سما ہے، معبود ارض و سما ہے۔ افی اللہ شک، اللہ کے تمام باتوں کے بارے میں تمہارا شک ہے۔ یدعوکم، وہ تم کو دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے، آؤ میری بندگی کرو، میری وحدانیت کو مانو، میرے اوپر ایمان لے آؤ، لیغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو ہم بخش دیں گے۔ مشرک شرک کا ارتکاب کرتا ہے ایک زندگی، پوری عمر مثلا وہ مشرک رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے شرک، وہ کرتا رہا ہے، اور آخر عمر میں ایک ماہ پہلے، ایک ہفتہ پہلے وہ مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، کلمہ گو ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ یہ ایمان جو ہے، ایمان ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے، وہ سب گناہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ ایمان لاتے ہی فوراً عمر بھر شرک کرتا رہا، مرنے سے ہفتہ پہلے ایمان لے آیا، سارا گناہ دھل جاتے ہیں۔ گناہوں کے کفارہ کے لیے ایک عظیم کفارہ خود ایمان ہے۔ یدعوکم، اللہ تم کو دعوت دیتا ہے ایمان کی طرف، اور لیغفر لکم من ذنوبکم، ایک تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، ایمان لانے کے فوراً بعد، اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کے فوراً بعد سابقہ جتنے جرائم ہے سب معاف ہو جاتے فوری۔ دوسری بات وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دعوت دیتا ہے ایک تو گناہ معاف کرنے کے لیے، اور دوسرا جو ہے وہ تم کو ایک اجل مسمى تک، ایک معین تعیین شدہ مقررہ وقت تک تم کو ڈھیل دینے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنے کے دو نتائج ہیں، ایک مغفرت اور دوسرا بہتر اور طویل زندگی، اجتماعی زندگی جی۔ اور اگر تم نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اسی وقت عذاب نازل ہو جائے گا اور تم کو تباہ کر دیا جائے گا، تم کو زندگی نہیں ملے گی۔ دیکھیں ہم پہلے بات کر رہے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اور بدا کی بھی بات کر رہے ہیں، یہ آیت بھی اسی سے مربوط ہے۔ دعوت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ان قوموں کو اپنی طرف، اگر وہ دعوت کو قبول کرے تو ان کی تقدیر اور قسمت کچھ ہے، نہ کرے تو اس کی تقدیر قسمت کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہی قوم دعوت کو قبول کر لیتی ہے وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اجل مسمى تک ان کو تاخیر یعنی مہلت مل جاتی ہے، زندگی دی جاتی ہے۔ سورہ انعام میں ایک آیت ہے، اس میں بھی ذکر ہے، پہلے تو ہم آپ کو بیان کر آئے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اور سورہ انعام کی جو آیت ہے هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ثم قضى، پھر فیصلہ کیا، قضا فیصلہ کیا، اجلاً ایک مقررہ وقت، ایک وقت کا، مقررہ نہیں، ایک وقت کا، ایک اجل کا، ایک ٹائم کا فیصلہ کیا، ایک وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مقررہ اجل ٹائم ہے جو عندہ اللہ کے پاس ہے۔ دو چیز ہو گئے، اجلاً و اجل مسمى۔ پہلا جو اجلاً ہے وہ قابل تغیر و تبدیل ہے، اس میں بدا واقع ہو سکتا ہے، محو اثبات آ سکتا ہے،
لیکن وہ اجل مسمى ناقابل تغیر و تبدیل ہے. اجل مسمى یعنی معین، ہر قوم کو یا ہر شخص کو مرنا ضروری ہے، وہ اجل مسمى ہے. کب مرنا ہے؟ وہ اجلاً. ٹھیک ہے. ادھر ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آئے تو پھر اجل مسمى تک، حتمی مقررہ وقت تک تم کو مہلت مل جائے گی. ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، کبھی تو مرنا ہوتا ہے. وہ حتماً کسی وقت، کسی نہ کسی وقت مرنا ہے، اس وقت تک تم کو مہلت مل جاتی ہے ایمان لانے کی صورت میں. اور ایمان نہ لانے کی صورت میں تمہاری زندگی جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی، مختصر ہو جائے گی. وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ وہ اجل مسمى ہے جو ناقابل تغیر و تبدیل ہے. قالوا، جواب میں کیا کہا ہے ان لوگوں نے، ان گزشتہ اقوام و ملل نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، ہمارے درمیان اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، اولاد رکھتے ہو، ازواج رکھتے ہیں، گھر کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے. بشر مثلنا، ہماری طرح ایک انسان ہے. ہماری طرح کا انسان اللہ کی نمائندگی نہیں کر سکتا. مشرکین پوری تاریخ میں اور آج بھی وہ انسان کو اللہ کی نمائندگی کا حق نہیں دیتے تھے. انسان اور بشر کو اللہ کی طرف سے سفیر بن کے، نمائندہ بن کے، رسول بن کے آنے کے اہلیت کے قائل نہیں تھے. تعجب ہے ان لوگوں سے کہ وہ اس بے حس جامد پتھر کو معبود ہونے کے اہل سمجھتے تھے. پتھر معبود ہو سکتا ہے، معبود اس کو سجدہ کرے، اور انسان نمائندہ نہیں ہو سکتا معبود کا. ٹھیک ہے. وہ بات دراصل ہمیشہ سے یہ انسان جو ہے وہ ایک ساکت اور جامد چیز کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے. انسان جامد اور صامت چیز پر عقیدہ رکھتا ہے. بولتا نہیں نا پتھر بت، نہ امر ہے اس کے پاس، نہ نہی ہے، نہ روک ہے، نہ ٹوک ہے، نہ دستور دیتا ہے، نہ پابندی لگاتا ہے، نہ احکام دیتا ہے، نہ کرو نہ کرو، کرو نہ کرو ہے، کچھ بھی نہیں. یہ بے ضرر ہے، اس کو پوجا کرنے میں کیا ہے. آج بھی انسان جو ہے وہ بے ضرر چیزوں کو پیچھے تو بہت لگتے ہیں، اور بولنے والے انسان کے دشمن ہوتے ہیں. یہ تو بولتا ہے، بات کرتا ہے، اس کو رہنے دو. وہ جو نہیں بولتا ہے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پتھر نہیں بولتا ہے، اس کو وہ پوجا کرتے ہیں. اور یہ بولنے والے چونکہ انسان ہے، اللہ کی طرف سے بولتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس کو اللہ کی طرف سے نمائندگی کا حق نہیں دیتے ہیں. بشر ہے، انسان ہے. تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کھاتے تھے، پیتے تھے. ان کو بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، تکلیف محسوس کرتے تھے، زخم لگے تو درد ہوتا تھا، ظالم کوئی ظلم کرے تو مظلوم واقع ہوتے. اب جیسے باقی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. تو ان کا یہ تو ہماری طرح بشر ہے. آگے ذکر آتا ہے، انبیاء کا جواب بھی آتا ہے اس کا. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، جن چیزوں کا ہمارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے اس سے روکنا چاہتے ہو تم. انہی پتھروں کا پوجا، بتوں کا پوجا کرنے سے روکنا چاہتے ہو. یہاں یہ دلیل ہے کہ افی اللہ شک سے مراد جو ہے وہ اللہ کی ربوبیت اور معبودیت میں شک ہے، نہ وجود میں. فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ایک واضح کھلی دلیل لے آؤ. سلطان، دلیل پیش کرو. پہلے بھی کئی بار آپ سے کہا ہے کہ انبیاء بغیر دلیل کے نہیں آتے، دلیل اور معجزے کے ساتھ آتے ہیں. ایک معجزہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کے ساتھ عنایت فرماتا ہے ہر نبی کو، اور دوسرے لوگ معجزے تلاش کر وہ مطالبہ کرتے ہیں، روز مطالبے کرتے ہیں. وہ مطالباتی معجزے انبیاء نہیں دیا کرتے، کبھی بھی نہیں دیتے. وہی جو معجزہ شروع میں دیا ہے اس کو اگر مانتے ہیں
اور ماننے والے اسی کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، اس لیے کہ وہ معجزہ ایمان کے لیے کافی ہوتا ہے، تبھی تو لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا بے شک ہم تم جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، اور ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہارے سامنے کوئی دلیل یعنی معجزہ اذن خدا کے بغیر پیش کریں، اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ قالت لهم رسلهم، رسولوں نے جواب میں کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہارے جیسے بشر، ٹھیک مانتے ہیں کہ ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، ٹھیک ہے۔ بات ادھر ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کہ انبیاء علیہ السلام نے جواب میں قبول کیا کہ ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، یہاں بات ختم نہیں ہوتی، یہ جواب کا ایک جملہ ہے، اور اصل میں جواب جو ہے اس کے بعد وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے میں۔ یہاں ایک بات کو سمجھانا ہے کہ انبیاء بشر ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، وحی نازل ہونے والا بشر، بشر انسان ایک چیز ہے، بشر کہو انسان کہو، وہ انسان جس پر وحی نازل ہوتا ہے، جس طرح انسان کے بارے میں کہتے ہیں وہ حیوان جو بولتا ہے، حیوان کہہ دیا انسان کو تو آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بولتا ہے، جب کہہ دیں گے تو آپ کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ وہ بشر ہے کہنے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ بشر جس پر وحی نازل ہوتی ہے تو ان کی وہ تعریف، ان کی حقیقت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اس پر تفصیل سے آئندہ بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔